بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم 224 نمبر کی حدیث علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ابھی جو بہت ساری فتنے کی باتیں چل رہی ہیں اور یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو مس انٹرپریٹ کیا یا احادیث رسول کی غلط شرح انہوں نے سمجھی یا کی، اور خود وہ عالم بننے کے پیچھے لگ گئے اور کہا سیلف اسٹڈی از سفیشینٹ۔ ہمیں مدرسے کیوں جانا، ٹائم کیوں ویسٹ کرنا بھائی، عالم کے پاس کیوں جا کر بیٹھنا۔ آج ہمارے پاس ہمارا اینڈرائڈ فون ہے، ہمارا کمپیوٹر ہے، ہمارے سامنے گوگل ہے، یاہو ہے، ہمارے سامنے فیس بک اور ٹویٹر ہے، ہمارے سامنے ایپس بن گئے ہیں، قرآن کے حدیث کے ساری چیزیں، اور کم سے کم قرآن تو ہمارے پاس ہے نا، ترجمہ تفسیر، حدیثیں ہیں، صحیحین تک کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ ہم پڑھیں، علم حاصل کریں، عالم بنیں، ہمیں مدرسوں میں جا کر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک فکرہ ایک گروپ نے کریٹ کیا ہے، امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میرے جوانوں، اگر آپ میں واقعی طلب علم کی حرص ہے جو ہونا چاہیے تو سن لو، اس کے لیے استاذ کا ہونا یہ شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کے دیے ہوئے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے مولانا ان کے پاس بھی تو دلیل ہے نا، سیلف اسٹڈی از سفیشینٹ جو کہتے ہیں کہ میں خود سے مطالعہ کروں گا اور خود سے میں سمجھدار ہوں، بہت سمجھدار ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، آج تقریر کرتے کرتے لوگ مفتی بن گئے، مفتی بن گئے۔ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو۔ دیکھو، کچھ ہمارے جوان ان کے فیور میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے جو 4 جگہوں پر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن ہم نے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے 4 بار کہا ہے، تو قرآن آسان ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے نا، ترجمہ اویلیبل ہے، ہم ترجمے سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم عربک کے ایکسپرٹ نہیں ہیں اور عربی زبان نہیں جانتے، لیکن اس کا ترجمہ تو ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، مراٹھی میں اویلیبل ہے، تیلگو میں، ملیالم میں، وغیرہ وغیرہ، ہم تو خود پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو نوجوانوں، اس میں جزوی اتفاق ہے، کلی نہیں۔ جزوی یہ کہ یقیناً قرآن ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اب ہمیں استاذ اور معلم کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں یہ کہا ہے کہ قرآن ہم نے آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، سورہ قمر کی 4 آیتیں ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 سے 3 مقامات پر، بلکہ اور ڈھونڈے شاید زیادہ آپ کو ملے، اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 پڑھیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے، اہل علم سے۔ اہل ذکر کون ہیں؟ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے علماء، پوچھو ان سے جا کر اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یقیناً تم سیلف اسٹڈی کر سکتے ہو، مطالعہ کر سکتے ہو، مطالعے سے آپ کو روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے، لیکن تم اپنے آپ کو علماء سے دور کر لو اور یہ اعلان کرتے پھرو، جتھا بنا لو کہ سیلف اسٹڈی یہی کافی ہے، ہمیں کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہمارے اینڈرائڈ میں اویلیبل ہے، یہی ہمارا استاذ ہے، تو اللہ کی قسم گمراہی کی راہ پر آپ ہو۔ اللہ نے دوسری جگہ سورہ نحل سورۃ نمبر 16 کی آیت نمبر 43 میں بھی یہی فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ 2 جگہ قرآن میں آیت ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا تو ڈائریکٹ ہمیں اور آپ کو نہیں دیا میرے بھائیو کہ لے لو بھائی، زید آپ پڑھ لو، عامر آپ پڑھ لو، بکر آپ پڑھ لو، زینب آپ پڑھ لو، رقیہ آپ پڑھ لو، ام کلثوم آپ پڑھ لو، ایسا نہیں۔ اللہ نے ایک استاذ ہمارے لیے مقرر کر دیا،
اور جانتے ہیں اس استاذ اور مربی کو متعین کرنے پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے اپنا. آپ پڑھیے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 164. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر. دیکھو اللہ شروعات یہاں سے کر رہا ہے. احسان کیا ہے؟ کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجا. یعنی رسول وہ بشر ہے، انسان ہے، انسانوں میں اللہ نے انسان میں سے بھیجا، نمبر 1. اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے مدرس ہیں ان پر آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں. ویزکیہم، ان کے دلوں پر لگے ہوئے کفر، الحاد، بے دینی، بدعت و خرافات کے مورچوں کو صاف کرتے اور دھلتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں ان کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں. معلم ہیں ان کے، تعلیم دینا ان کا کام. حکمت کی بات ان کو بتاتے ہیں، یعنی حدیثیں اپنی سناتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. بات دیکھیے، ترجمہ صحیح ہے، یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کیونکہ اس کی خبر پر لام آیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب زمانے جاہلیت کی زندگی جی رہے تھے. کس قدر خرافات اور بدعات وہاں پر تھی. میرے بھائیوں، سود کا لین دین عام تھا، بچیاں پیدا ہوتی تھیں، زندہ درگور کرنے کی لت لگی ہوئی تھی لوگوں کو. ہر بڑا چھوٹے کو ستاتا تھا. قتل و غارت گری وہاں پر عام تھی. فحاشی اور عریانی کا کیا کہنا، ایک ایک عورت کے پاس 10 لوگ جایا کرتے تھے. بچے کی پیدائش پر لڑتے اور جھگڑتے تھے، کس کا بیٹا ہے یہ، کون سی برائی ان کے اندر نہ تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور آپ معلم صحابہ بن کر، معلم انسانیت بن کر آئے، اور آپ نے ان کو جب پڑھایا، سمجھایا، ان کی تربیت کی، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو بنایا اور سنوارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں اللہ نے ذمہ داری نبی کو دی تھی، لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ ان کو کھول کھول کر اس کی تفسیر بتا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبین تھے، مفسر تھے قرآن کریم کے، دوسرے لفظوں میں معلم تھے. اللہ نے معلم صحابہ کو دیا، اور یہی صحابہ جب نبی کی وراثت کے اہل ہوئے تو پھر انہی سے تابعین نے سیکھا، اور یہی تابعین جب اس کے اہل ٹھہرے، وراثت انبیاء ان کے حصے میں آئی، تو تبع تابعین نے ان سے سیکھا، ان علماء سے، اور آج تک علماء سے سیکھنے کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو میرے بھائیو، سیلف اسٹڈی سے علماء منع نہیں کرتے، کرو، محنت کرو، آگے بڑھو، لیکن خود سیلف اسٹڈی سے عالم نہ بنو، مفتی نہ بنو، داعی نہ بنو. دعوت دے سکتے ہو لیکن داعی بننا دوسرا ہے. تم علم حاصل کر سکتے ہو لیکن عالم بننا دوسری چیز ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لوگ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت پتہ چل جائے تبلیغ کرو. تو بھائی مجھے ایک کیا 10 آیتیں پتہ ہیں، میں تو مبلغ ہوا نہیں. آپ نے توحید، رسالت، آخرت، تقدیر، جنت و جہنم، ایمان اور اسلام کے تمام تقاضے، ارکان، اگر آپ استاد سے حاصل آپ نے نہیں کیا ہے، آپ کا معلم کوئی نہیں رہا ہے، تو آپ جو آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھو اتنا آپ بتا تو سکتے ہو، لیکن اپنے آپ کو عالم نہ کہو. آپ دوسرے کو دعوت دے سکتے ہو اس بات کی جس کا اچھا علم آپ نے لے لیا ہے پوچھ کر، لیکن آپ داعی اور مبلغ میں ہوں، یہ خطاب آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ شرف تلمذ، شرف تعلم حاصل کریں گے علماء سے. تو میرے بھائیو، ابھی ساری تقریریں جو ہوئی ہیں اس کا خلاصہ آپ نے کیا لیا؟ شرعی علوم کے لیے بھی معلم کا ہونا ضروری ہے.
اگر آپ اظہار بے نیازی کرتے ہیں کہ صرف خود کا مطالعہ، سیلف اسٹڈی، مجھے عالم اور علماء سے نہیں ملنا، سب کچھ گوگل اور یاہو پر اویلیبل ہے، اللہ کی قسم گمراہی میں دیر نہیں لگے گی۔ میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو اٹھاتا ہے اور کچھ کو تحت الثری میں ڈھکیل دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو گمراہ بھی ہوتے ہیں اسی کو لے کر کے، ان کے حصے میں گمراہی آتی ہے، جو علماء سے دوری اپنا کر، کسی معلم اور مربی سے دور ہو کر سیلف اسٹڈی کر کے اپنے آپ کو عالم اور مفتی بنا لیتے ہیں۔ دلیل چاہیے؟ آپ نے خوارج کی جماعت کا نام سنا ہے؟ یہ جماعت کیسے پیدا ہوئی؟ آپ اس کی تاریخ پڑھیے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ اس جماعت کا وجود ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان 4 سے 5 سالوں تک اتفاق نہ ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، لیکن ان کی خلافت کی بیعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اجتہادی مسائل کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا۔ صحابہ ہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، قرآن نے ہمیں، شریعت نے ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے۔ بہرحال یہ چیز اپنی جگہ برحق ہے کہ 5 سال تک ان کے مابین جنگیں ہوئیں اور بہت سارا خون بھی گیا، لیکن ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی اجتہادی رائے تھی، اپنے اجتہاد میں وہ مخلص تھے، اگر وہ غلط بھی رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ایک ثواب کہیں بھی نہیں گیا، اور اگر ان کا اجتہاد سب صحیح ثابت ہوا تو ڈبل اجر کے مستحق ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ اسی درمیان ایک ٹولہ نکلا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی چلے گی، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو یہ قرآن کی آیت سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 67 میں بھی ہے، اس کے علاوہ اور جگہوں پر ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے، استاذ جس کا نہ ہو، معلم جس کا نہ ہو، جو منمانی تعویل اور تفسیر پر اتر آئے اور خود اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھدار سمجھ لے تو گمراہی اس کے حصے میں آتی ہے۔ خوارج نے کہا جب اللہ قرآن میں کہتا ہے حکومت صرف اللہ کی، تو علی کون ہوتے ہیں حکومت کرنے والے ہم پر؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا یہ کون ہوتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے، سب یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنا حکم یہ چلانے لگے ہیں اس لیے یہ کافر۔ اور اس کے بعد جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کے ذریعہ گمراہی ان کے حصے میں آئی، جب صرف خود سے سمجھ کر سب سے بڑے سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے لگے، انہوں نے کافر قرار دے دیا اس شخص کو جس کو نبی کی زبان نے جنت کی بشارت دی ہے۔ بھلا بتاؤ میرے بھائیو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ایک ہی موقع پر 10 صحابہ کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے شخص کو جس کو نبی کی زبان نے جنت کی بشارت دے دی ہو، کوئی آ کر کہے کہ تم کافر ہو گئے ہو، بولو بات سننے کے قابل ہے؟ اللہ اکبر، کتنے بڑی غلطی انہوں نے کی، اور دلیل بھی ان کے پاس قرآن کی تھی، لیکن کیا قرآن کو انہوں نے صحیح سمجھا؟ بولو غلط سمجھا انہوں نے۔ اور ہوا یہ کہ سازش رچی، اپنے ٹولے میں سے انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، کہا جب ان کا حکم اور فیصلہ اب نہیں چلے گا صرف اللہ کا، تو انہیں دنیا میں کیوں رہنا، ہم ان کا راستہ صاف کر، ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں اور اس دنیا سے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تیار کیے، جاؤ تم امیر معاویہ کے لیے، جاؤ تم علی کے لیے، جاؤ تم عبداللہ بن زبیر کے لیے، اللہ اکبر، اپنے لوگوں کو تیار کر دیا اور ہتھیار دے کر کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بچ گئے، وہ عبداللہ بن زبیر بچ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو آدمی نکلا تھا، جو قتل ناحق کے لیے اس کے اپنے سمجھ کے مطابق وہ درست تھا، اس نے حلال سمجھ رکھا تھا علی کا خون، اس نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اس نے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، میں آپ سے اگر پوچھوں قرآن کی دلیل اس کے پاس تھی اور وہ دلیل دے کر کے کہہ رہا ہے، وہ خارجی یا وہ خوارج کی جماعت وجود میں آ کر کہہ رہی ہے کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، جب تک یہ آ کر اقرار نہ کرنے مسلمانوں کے سامنے اپنے کفر کا اور توبہ کر کے ہمارے سامنے کلمہ شہادت کا دوبارہ اقرار نہ کر لیں، تب تک یہ کافر مانے جائیں گے۔ آپ بتائیے مجھے، ان کا یہ کہنا درست تھا خوارج کا؟ بولو بھائیو، گمراہ کیوں ہوئے؟ دلیل تو قرآن کی آیت ہے نا،
اللہ اکبر، سیلف انڈرسٹینڈنگ، فہم سلف کا سہارا نہیں لیا. دوسرے لفظوں میں صحابہ کی معلمیت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، رجوع نہیں کیا انہوں نے اس آیت کی تفسیر و تشریح کے لیے اس زمانے میں موجود صحابہ کرام سے. خوارج بن گئے اور اس طرح یہ گمراہ فرقہ وجود میں آ گیا. میرے بھائیوں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، مجھے بتاؤ قادیانیت کیسے وجود میں آئی ہے؟ میرے جوانوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، سنجیدگی سے اس مسئلے کو سوچو. تمہیں سیلف اسٹڈی کرنے سے عالم نہیں روکتے، لیکن تمہیں علماء سے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے ہر مسئلے میں جو تمہیں چبھتا ہے، کھٹکتا ہے، آؤ رجوع کر لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور بہتر یہ ہے کہ علماء نے جو جگہ جگہ مدارس قائم کیے ہیں، ہماری مساجد جہاں جہاں قائم ہے الحمدللہ، مکاتب قائم ہے، ہر مسجد اپنی جگہ پر ایک مدرسہ ہے. اور میں نے کسی استاذ شیخ محمد بن عبداللہ الغبان سعودی عرب مدینہ یونیورسٹی کے اندر جو تھے، وہاں ایک لیکچر ان کا ہم نے سنا تھا جس کا ٹاپک تھا الجامعۃ الاسلامیۃ الاولی، دا فرسٹ اسلامک یونیورسٹی. اس پر انہوں نے ٹاک دیا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ جواب دیتے ہوئے، اپنا محاضرہ، اپنا اسپیچ ڈیلیور کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا الجامعۃ الاسلامیۃ الاولی ہی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی سب سے فرسٹ اسلامک یونیورسٹی کیا ہے بولو؟ مدینہ کی وہ مسجد نبوی ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے مساجد کو بنایا ہے، مکاتب کی بنیادیں رکھی ہیں، اور وہاں وہ فنڈامنٹلز اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور بہت ساری مساجد ایسی بھی ہیں جہاں پر عربی چہاروں تک کی تعلیم ہے، کہیں پر فراغت تک کی ہے. اللہ تعالی ہمارے ان اسلاف کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو جوانوں، جڑو، مساجد سے جڑ جاؤ، ان کے مکاتب سے، ان کے دروس، ان کے کلاسز سے، درس قرآن، درس حدیث سے علم حاصل کرو، خود بھی مطالعہ کرو، علماء سے جڑ کر کے اس دین کو سمجھو. اللہ کی قسم گمراہی سے دور ہوگے. لیکن جب تم علماء سے دور ہو جاؤ گے تو شیطان کو اپنا دوست بنا لو گے. قادیانیت کیسے وجود میں آئی میں آپ کو بتا رہا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. کیسے بھائی؟ دلیل دیا اس نے. آپ پڑھیے سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 40. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھیں 3، وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. صرف آپ کی بیٹیاں بلوغت تک پہنچیں اور انہیں زندگی ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری ہے تو اس میں کہا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ یہ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے نگینے ہیں. اس کا دوسرا ترجمہ خاتم النبیین، یہ آخری نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ فَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ آپ کی اسپیشلٹی اور خصوصیت ہے. لیکن اس کے بعد علماء یا انبیاء کے وارث ہوں گے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے. اب اس مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا؟ کہا دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن آخری رسول تو نہیں کہا ہے نا. آخری رسول آ سکتے ہیں، میں ہوں. دیکھیے گمراہ ہوا کہ نہیں؟ ایک جتھا اس نے بنا لیا. تو گمراہی کا سبب فہم سلف سے دوری. دوسرے لفظوں میں معلم انسانیت کے سکھائے ہوئے صحابہ کے فہم سے دوری. خود سیلف انڈرسٹینڈنگ، میری تفسیر، میرا انٹرپریٹیشن، میری کامنٹری. اللہ اکبر، گمراہی کی طرف چلے گئے. تو میرے بھائیوں، وقت زیادہ نہیں ہے، صدر صاحب کا حق نہیں مارنا چاہتا ہوں میں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں شرعی علوم کے جو حدود اور ضوابط ہیں ان میں سب سے بڑا ضابطہ یہ ہے کہ معلم آپ کا ہو، آپ اس سے رابطہ رکھیں. اور کون ہے وہ معلم آپ کے؟ یہی علماء. اللہ کے لیے گوگل یاہو کو اپنا استاذ نہ بناؤ. آپ مدد لے سکتے ہو لیکن انہی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ ضلالت اور گمراہی کی طرف جانا ہے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.